السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. لوز ٹاک میں آج جو میرے مہمان ہیں ان کا تعلق صحافت سے ہے. آپ کے بارے میں ایک بات بتا دوں, 8-9 اخباروں سے آپ کو نکالا جا چکا ہے. ہر اخبار کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں مگر بہت منہ پھٹ ہیں اور لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سچے صحافی ہیں. تو آئیے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کا تعلق صحافت سے ہے؟ صحافت سے تھا. جب صحافت تھی تو ہمارا تعلق صحافت سے تھا. جب سے صحافت بن گئی, ہم نے دور سے صحافت کو دیکھا اور کہا گڈ بائے. کیا بن گئی صحافت؟ جب سے صحافت بن گئی تو ہم نے دور سے صحافت کو کہا گڈ بائے. سر, جہاں تک صحافت کا تعلق ہے, ہمارے وطن عزیز میں بہت بڑے نام ہیں. ہوں گے سے کیا مطلب؟ دیکھیے, اب جب آپ کو ہوں گے کا مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر میں آپ سے کیا بات کروں. بات یہ ہے کہ آپ میرا انٹرویو اگر چاہیں تو پشتو میں کر لیں, مجھے پشتو بھی آتی ہے. حالات کے ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے سر. صحافت بھی بدل گئی. بالکل الٹ بات کی ہے آپ نے. اصل میں بات یہ ہے کہ حکومت بدلتی ہے, صحافت نہیں بدلتی. لیکن میں یہاں تم سے صحافت پہ بات کرنے نہیں آیا ہوں. مگر میں نے یہ آپ کلیئر کر دوں کہ کبھی تم سمجھو کہ میں تم سے صحافت پہ بات کرنے آیا ہوں. میں صحافت پہ بات کرنے نہیں آیا ہوں. مگر میں نے آپ کو نہیں, میں ایک صحافی کی حیثیت سے بلایا ہے. کیا حیثیت ہے ایک صحافی کی؟ ایک صحافی کی اس ملک میں کیا حیثیت ہے؟ اگر کوئی سچی خبر لگا دو تو اخبار کا مالک جو ہے ٹھڈے مار کے باہر نکال دیتا ہے اور کبھی کبھی نوکری سے چھٹی کر دیتا ہے اور بقایا جات بھی نہیں دیتا. مگر اس وقت ہم اخبار کے مالک کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم صحافت کی بات کر رہے ہیں. صرف صحافت پہ بات کر رہے ہو. دیکھو, اگر صحافت میں سے اخبار کے مالک کو نکال دو تو کیا بچتا ہے؟ جواب دو, کیا بچتا ہے؟ خالی انڈا, اور انڈے کا مطلب ہے زیرو, اور زیرو از اکول ٹو نتھنگ. سر, کبھی کسی اخبار کے مالک سے جھگڑا ہوا؟ یلو, کسی اخبار کے مالک سے, ہر اخبار کے مالک سے. جب بھی اخبار کے مالک نے, میں نے کوئی صحیح خبر لگائی, اخبار کے مالک نے مارنا شروع کیا ٹھڈے مارنا شروع کیا, تو میں کیا کرتا تھا کہ اپنا جو قلم ہے وہ مالک کی پسلیوں میں گھسڑ دیتا تھا. پھر مالک کو قلم کی طاقت کا اندازہ ہوتا تھا. پورے صحافت کی فیلڈ میں ایک واحد صحافی ہوں جو قلم گھسیڑ کے نام سے مشہور تھا. اس طرح کے جھگڑے کی نوبت کب اور کیوں پیش آتی؟ سوال بہت اچھا ہے, اس کا جواب بھی بڑا اچھا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم جا کے کمرے میں بیٹھتے تھے دفتر میں تو بلاوا آ جاتا تھا, چپڑاسی آ کے کہتا تھا چلیے آپ کو مالک نے بلایا ہے. تو میں یہ کہتا تھا بے کیوں بلایا ہے؟ میں صحافی ہوں, کوئی ڈانسر نہیں ہوں کہ جب مرضی ہے بلا لو. میں نہیں جاتا تھا. آپ ملازم تھے, آپ کو جانا چاہیے تھا. صحافی کسی کا ملازم نہیں ہوتا. سر, آپ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ ہر زمانے کی بات کر رہے ہیں. بتاؤ, ہر اخبار کا مالک ہم کو بلا کے کہتا ہے کہ ہر حکومت کی تعریف کرو. ہم نے کہا ہم سے نہیں ہوتی ہے, خود کرو. اور اگر تم کو زیادہ تعریف کرنے کا شوق ہے تو ایک اخبار نکالو جس کا نام رکھو ڈیلی تعریف. کم از کم جس اخبار کا ایڈیٹر میں ہوں اسے تو بخش دو. تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ مجھے نہیں بخشتے تھے. تو آپ نے بھی تو خود کو نہیں بدلا سر. جب ہم کو ہمارا باپ نہیں بدل سکا تو ہم اپنے آپ کو کیسے بدلتے؟ اور کس بات پہ جھگڑا ہوتا تھا؟ ایک تو اس بات پہ جھگڑا ہوتا تھا کہ تم دیر سے دفتر کیوں آتے ہو. ہم نے کہا جب دیر سے جاتے ہیں تو دیر سے آئیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ ہم نے ان سے کہا کہ آپ کی طرح اگر جلدی چلے جاتے تو جلدی آ جاتے. تو آپ دیر سے کیوں جاتے تھے دفتر؟ دیر سے کیوں جاتے تھے دفتر؟ دیر سے کیوں جاتے تھے؟ رات 3 بجے تک بیٹھ کے کام کرتے تھے. جب 3 بجے ایک آدمی جائے گا تو صبح جلدی کیسے آئے گا؟ نہیں تو کیسے جاتے تھے؟
کس طرح بس سے لٹک کے جاتے تھے، 1 گھنٹہ بس میں لگتا تھا۔ دفتر والوں کی گاڑی نہیں تھی کوئی؟ دفتر میں کوئی گاڑی نہیں تھی۔ ہم نے ان سے کہا ہم کو گاڑی دیجئے، کہنے لگے گاڑی چاہیے تو تم ایک کام کرو کہ نئی گاڑی خرید لو، ہم ایڈوانس دے دیں گے اور ہر مہینے تمہاری تنخواہ سے کاٹیں گے۔ ہم نے کہا دیکھیے ہماری تنخواہ پہلے ہی بہت قلیل ہے، اگر اس میں سے بھی کٹ گیا تو پھر بیوی ہم کو کاٹیں گی، اس کٹوتی کی وجہ سے ہم نے گاڑی نہیں لی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو اب تک گاڑی چلانا بھی نہیں آتی ہے۔ آخری مرتبہ جھگڑا کب ہوا؟ آخری مرتبہ جھگڑا ہم نے ایک کالم لکھا، کالم کے بعد ہم نے اینڈ میں فیض صاحب کا ایک شعر لکھ دیا، شیخ صاحب سے رسم راہ نہ کی، شکر ہے زندگی تباہ نہ کی۔ ہمیں الگ لے گئے اور کہنے لگے شیخ صاحب کے بارے میں لکھتے ہو، تم جانتے نہیں کہ شیخ صاحب وزیر ہیں اور ہمارے محسن بھی ہیں۔ میں نے کہا یہ وہ انفارمیشن والے شیخ نہیں ہیں، یہ شیخ اردو شاعری کے شیخ ہیں۔ ہمیں گرا دیا دفتر میں، کمرہ لاک کیا اور ہم کو مارے ٹھڈے۔ اب وہیں پہ قلم پڑا ہوا تھا، ہم نے وہ قلم اٹھایا اور ان کی پسلیوں میں گھسیڑ دیا۔ بس صاحب اس کے بعد سے نوکری نہیں کی، کیونکہ انہوں نے ہر اخبار کے مالک کو ایک فیکس کر دیا کہ اس کو کوئی بھی اپنے دفتر میں مت رکھنا، یہ مالک کی پسلی میں قلم گھسیڑ دیتا ہے۔ وقت ہوا ہے اشتہاروں کا، اشتہار دیکھتے ہیں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ جی اشتہاروں سے پہلے ہم بات کر رہے تھے یہاں کی صحافت پر۔ تو اشتہاروں سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مالک کے قلم مارنے کی۔ تو سر آپ کیا چاہ رہے ہیں، کس قسم کی صحافت چاہ رہے ہیں؟ مولوی محمد باقر، محمد حسین آزاد، سر سید احمد خان، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، ظفر علی خان، کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا نام لیے ہیں؟ یہی لوگ تو ہمارے صحیح استاد ہیں، سچائی کے علمبردار، جو محسوس کرتے تھے وہی لکھتے تھے۔ ہمارے مالک کو دیکھو، ایک دن کمرے میں آئے اور آ کے کہنے لگے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ہمارے اخبار کا دورہ کر رہے ہیں، اور مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کمرے سے باہر مت آئیے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے آپ کو پسینہ بہت آتا ہے۔ میں نے کہا اگر میرے پاس سے پسینے کی بو آتی ہے تو تیرے پاس سے خون کی بو آتی ہے، اور کمائی میں خون پسینہ دونوں شامل ہوتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ایسی باتیں آپ کیوں کرتے ہیں؟ صحافی کو سچائی کا علمبردار ہونا چاہیے، صحافی کو ہمیشہ سچ لکھنا چاہیے۔ ایک دن مجھے انٹرکام بجایا مالک نے اور کہنے لگے کہ ایک ناچنے گانے والی کو سرراب پکڑا گیا ہے، ذرا کل کے اخبار میں فرنٹ پیج کے اوپر 3-4 رنگین تصویروں کے ساتھ یہ خبر چھاپیے۔ میں نے کہا پہلے تو میں اس کو چھاپوں گا جس نے یہ خبر آپ تک پہنچائی ہے۔ میں نے کہا سنیے، وہ ناچنے گانے والی ویسی اس کی معاشرے میں کوئی زیادہ عزت نہیں ہے، تو آپ یہ خبر چھاپ کے اس کو اور کیوں شرمندہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اسے پورا شہر نہ جانتا ہو، خبر چھپنے کے بعد پورا شہر جان لے۔ میں نے کہا میں یہ خبر نہیں چھاپوں گا، نہیں چھاپوں گا، نہیں چھاپوں گا۔ بس یہ سنتے ہی مجھے انہوں نے ٹھڈے مارنا شروع کیے، مگر میں نے ان کو جو ہے یہ قلم نہیں مارا۔ مجھ سے کہنے لگے کیا وہ تیری رشتہ دار تھی؟ لیکن پھر بھی میں نے ان کو قلم نہیں گھسیڑا پسلیوں میں۔